الرحیم۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز کہانی۔ حضرت اوس بن ثابت مدینہ کے مشہور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز صحابی تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان، قربانی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہے۔ ان کا ذکر انصار کی شجاعت اور خدمت اسلام کے ضمن میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کہانی ان کے اسلام قبول کرنے، قربانیوں اور ان کے خاندان کے کردار پر مشتمل ہے، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت اوس بن ثابت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، جو اسلام کے مشہور شاعر تھے۔ اوس بن ثابت ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور مدینہ میں عزت و وقار کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ اپنے قبیلے کی روایات اور مشرکانہ عقائد پر عمل پیرا تھے، لیکن اسلام کی دعوت مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل کو اسلام کی طرف دعوت دی تو حضرت اوس بن ثابت نے اس پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے اور اسلام کے ابتدائی پیروکاروں میں سے تھے، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کا والہانہ استقبال کیا۔ مدینہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی۔ انصار کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مال، گھر بار اور دل مہاجرین کے لیے کھول دیے۔ حضرت اوس بن ثابت نے اس عظیم مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے سخاوت اور ایثار نے مہاجرین کے دل جیت لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی تو اس موقع پر حضرت اوس بن ثابت نے بھرپور جذبے سے حصہ لیا۔ وہ اپنے بھائی حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ مل کر اسلام کے پیغام کو عام کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے میں مصروف رہے۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور جرأت غزوات میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ وہ اسلام کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ غزوہ بدر میں ان کی شرکت ایک مثال ہے، جہاں انہوں نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے خلاف ثابت قدم رہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے دشمنوں کا سامنا کیا۔ ان کی یہ قربانیاں اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کا ذریعہ بنیں۔ حضرت اوس بن ثابت نے ہر جنگ میں اپنی وفاداری اور عزم کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر ان کی خدمت کی۔ حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ تعلق۔ حضرت اوس بن ثابت کے بھائی حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کو زبردست جواب دیتے تھے۔ حضرت اوس بن ثابت نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کی اور ان کے درمیان ایک مضبوط روحانی اور خاندانی رشتہ تھا۔ دونوں بھائیوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں، جس کی بدولت وہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر۔
حضرت اوس بن ثابت کی زندگی اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر تھی۔ وہ نہایت نرم دل، رحم دل اور سخاوت کے پیکر تھے۔ ان کے رویے سے واضح ہوتا تھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو محبت، اتحاد اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیا اور دوسروں کے لیے مثال بنے۔ وفات اور اسلامی تاریخ میں مقام: حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور ان کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ان کی قربانیاں، وفاداری اور دین اسلام کے لیے خدمات تاریخ کا حصہ ہیں اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو انسپائر کرتی رہیں گی۔ سبق آموز پہلو: حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ دین کے لیے ایثار اور اتحاد کی کیا اہمیت ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلات کا صبر اور استقامت سے مقابلہ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو کرام، حضرت اوس بن ثابت کی زندگی ان تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے جو دین اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کے واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔